بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ نجف اشرف سے محمد نقی آپ کو شیعہ پوائنٹ پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے بہت ہی مناسب رہے گا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے اور ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بہترین مواد پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ خطبہ شعبانیہ ہے، پیغمبر اسلام کا خطبہ ہے۔ شعبان المعظم کے اختتام پر ارشاد فرمایا گیا، اور اس خطبہ کے اندر جتنا بھی باتیں کی گئی ہیں وہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں۔ لہٰذا اگرچہ اس کا نام خطبہ شعبانیہ ہے، لیکن اس کے اندر بات جو کی جا رہی ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ خطبہ کہاں سے نقل ہوا، کس واسطے سے نقل ہوا؟ امام رضا علیہ السلام سے روایت موجود ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل فرمایا ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے امیر المؤمنین سے یہ خطبہ نقل ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، خطبہ شعبانیہ کے ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے 3 انعام اس مہینے کا ذکر کیے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی برکت بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، مغفرت اور بخشش بھی موجود ہے۔ جس کو برکاتیں سمیٹنی ہے تو اسے ماہ رمضان کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، جو اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہے اسے ماہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اور جو بندہ گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے اس کے لیے بھی ماہ رمضان المبارک مفید ثابت ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس مہینے کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ نہیں کہ فقط اس کے دن افضل ہیں، اس کی راتیں افضل ہیں، فرماتے ہیں اس مہینے کی گھڑیاں، اس مہینے کے لمحے دیگر مہینوں کی گھڑیوں سے اور لمحوں سے افضل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر تم اللہ کی ضیافت پر بلائے گئے ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو۔ یہاں پر اخلاقی نقطہ یہ ہے کہ ہر بندہ جب میزبان ہوتا ہے، اس کے ہاں کوئی مہمان ہوتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا مہمان کسی بھی حوالے سے کوئی شکایت لے کر نہ جائے، کوئی ناراضگی لے کر نہ جائے۔ مہمان کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، میزبان کی ہر ممکن خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو جب میزبان اللہ جیسی ذات ہو اور اللہ جیسے کریم رب کی ذات میزبان ہو، تو اس کے اندر بندے کو اپنی خواہشات بیان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنا چاہیے، اور یقیناً دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اور پھر اگلا فقرہ ہے اس خطبے کا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں اور تم اللہ کی کرامتوں کے مالک ہو گئے ہو۔ خطبہ بہت طولانی ہے، تو اس حوالے سے مزید باقی مندرجات کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ، خطبہ شعبانیہ کے جو دیگر مندرجات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیوں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔